أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے۔ اور کہا ابراہیم نے کہ میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، ان قریب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ پس ہم نے اسے ایک بردبار حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ پر جب وہ پہنچا بھاگنے دوڑنے کی عمر کو، کہا اس نے کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تیری کیا رائے ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ اے ابا آپ کر گزریے وہ کام جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پر جب دونوں اطاعت پر آمادہ و تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل زمین پر گرا دیا تو ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور بے شک یہ البتہ بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا۔ ہم نے اس بیٹے کے بدلے میں ایک بڑا جانور ذبح کو دیا، اور ہم نے اسی پر پچھلے لوگوں میں اس بات کو باقی رکھا، سلامتی ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک ابراہیم ہمارے نیک ایماندار بندوں میں سے تھا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری عطا کی جو نبی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے اسماعیل پر اور اسحاق پر اپنی برکتیں اتاری، اور ان کی اولادوں میں سے کچھ تو نیکوکار ہوں گے اور کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوں گے، کھلا ہوا ظلم۔ پچھلے ہفتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور اس مقام تک ہم گفتگو میں پہنچے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام میلے میں جانے والوں کے جانے کے بعد انہوں نے بتوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اور اس کے بدلے میں انتقام کے جذبے سے مغلوب ہو کر کے
نمرود نے اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا تھا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ کہ ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ جو قید اور مکر کا ارادہ کیا تھا اور اسے آگ میں ڈال کر کے زندہ جلانے کی جو کوشش کی تھی، ہم نے ایسی کوشش کرنے والوں کو ناکام کر دیا تھا، انہیں رسوا اور ذلیل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب حالات ایسے ہو گئے، اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے شہر میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا، باپ نے بھی گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا، بستی والوں نے بھی بستی چھوڑنے پر مجبور کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اب مجھے ہجرت کرنی پڑے گی، انی ذاہب الی ربی، مجھے ہجرت کرنی پڑے گی، سیہدین، میرا پروردگار مجھے ضرور راہ بتائے گا۔ جس سرزمین پر آدمی پیدا ہوتا ہے، جس مٹی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کا چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ اخیر وقت تک اس زمین کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے جسے انسان اپنا وطن کہتا ہے، چاہے کتنی ہی ترقی کر لے، بیرون شہر جا کر، بیرون ملک جا کر کتنی ہی خوشحال زندگی گزارے، لیکن اسے اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنا گھر بہرحال یاد آتا ہے اور اس کی یاد اسے ستاتی ہے۔ آدمی بلا وجہ اپنا شہر کسی بھی حال میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے موڑ پر آ گئے تھے کہ اب ان کے لیے گھر میں رہنا اور اپنے شہر میں رہنا ناممکن ہو گیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت کی تفصیل سے جو روایتیں ملتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنے ایک بھتیجے لوط کو ساتھ میں لے کر کے نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، لیکن جس وقت یہ ہجرت کر رہے تھے اور اپنا گھر بستی چھوڑ کر کے نکل رہے تھے تو بیوی ساتھ میں تھی اور یہ بھتیجے ایمان لے آئے تھے، بھتیجے ایمان لے آئے تھے، اس لیے ان کا بھی بستی میں رہنا دوبھر ہو گیا تھا، وہ بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو یہ 3 آدمیوں کا قافلہ ہجرت کے ارادے سے اپنے وطن سے نکلا تھا۔ وطن کہاں تھا، کیا تھا، اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ عراق میں ایک شہر ہے بابل، جس کو ہم اردو میں بابل کہتے ہیں، وہ ہے بابل، اور وہیں پر ایک بستی تھی جسے ارد کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی ارد دیہات کے بستی کے رہنے والے تھے۔ ہجرت کی مصر پہنچے اور مصر میں جا کر کے ایک حادثہ پیش آیا۔ مصر میں جو بادشاہ تھا، جب یہ مصر پہنچے تو اس بادشاہ کا حال یہ تھا کہ جس خوبصورت عورت کی خبر اسے ملتی تھی وہ اپنے طاقت کے اور فوجیوں کے بلبوتے پر اسے محل میں اٹھوا لیتا تھا اور اس کے ساتھ غلط کام کیا کرتا تھا۔ بادشاہ تھا، طاقت تھی، لوگ مجبور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ملک مصر پہنچے تو بادشاہ کو اس کے کارندوں نے، مخبروں نے خبر دے دی کہ ایک ایسی خوبصورت عورت اپنے یہاں پہنچی ہے۔ فوجیوں کو بھیج کر کے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے محل میں بلوا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بے بس تھے، ایک تنہا شخص کیا کر سکتا ہے پوری فوج کے سامنے، بادشاہ وقت کے حکم کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بے بس ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت سارہ کو جب محل میں پہنچا دیا گیا اور برائی کے ارادے سے بادشاہ آگے بڑھا تو اس کے محل کے فرش نے اس کے پیروں کو پکڑ لیا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس کا پیر زمین میں دھنس گیا اور زمین نے اس طرح اسے پکڑا کہ نہ وہ اپنا پیر باہر نکال سکا اور نہ آگے بڑھ سکا، مجبور ہو گیا، اور اس کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔
ظاہر بات ہے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ زمین کسی کے پیر کو پکڑ لے. وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی خدا رسیدہ خاتون ہے، اللہ کی نیک بندی ہے اور میرے ارادے اچھے نہیں ہیں، اس لیے میرے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے. تو اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معافی مانگی اور دعا کی درخواست کی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کی برکت سے زمین نے اس فاسق شخص کے پیر چھوڑے. پیر چھوٹ جانے کے بعد دل میں پھر برا ارادہ آیا اور پھر اسی طرح حالات پیش آئے. تیسری مرتبہ پھر دل میں برا ارادہ آیا اور پھر اس طرح جو ہے زمین نے پیر پکڑ لیے اور حضرت سارہ سے معافی تلافی اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس مصیبت سے نجات دی. تو اس نے اپنی بیٹی کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گی. اس کا نام تھا ہاجرہ. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس آئی تو ساتھ میں بادشاہ کی بیٹی خادمہ بن کر کے ساتھ میں آئی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اس خادمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا. نکاح میں دے دیا. اب یہ حضرت سارہ کی خادمہ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی. ملک مصر سے نکلے، سفر کرتے ہوئے ہجرت کر کے ملک شام پہنچے اور ملک شام پہنچنے کے بعد وہاں پر سکونت اختیار کی. وہاں رہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما. رب حب لی من الصالحین، نیک بیٹا عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. دو بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت ہاجرہ. حضرت سارہ پہلی بیوی تھی اور ایک مدت سے ساتھ میں تھی لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی. حضرت ہاجرہ دوسری بیوی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آنے کے بعد کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور خوشخبری دے دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ایک ایسے بیٹے کی جو بڑا ہونے کے بعد بردبار اور حلیم ہوگا. اس بات کی بشارت اور خوشخبری دے دی. فبشرناہ بغلام حلیم. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ نے قبول فرما لی اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی. اس بیٹے کی پیدائش کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا اسماعیل. اب جب دوسری بیوی کے یہاں اولاد ہوئی اور دونوں بیویاں ساتھ میں رہتی تھیں تو ظاہر بات ہے پھر پہلی بیوی کو محرومی کا احساس ہونے لگا کہ مجھے اولاد نہیں ہے اور دوسری بیوی سے اللہ نے اولاد دے دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں بات ڈالی اور حضرت سارہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم سے یہ کہا کہ اسے اور اس کے بیٹے کو میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹاؤ، ان کے رہنے کا کوئی ایسا انتظام کرو کہ میرا ان کا آمنا سامنا نہ ہو. انہیں دیکھ کر کے مجھے محرومی کا احساس ہوتا ہے. حضرت سارہ کی اس گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو اور اس کی ماں کو لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئے. وادی غیر ذی زرع جہاں آج مکہ مکرمہ ہے، وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی. جہاں اللہ کا گھر ہے اور آج مسجد حرام ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑ تھے اور بیچ کی یہ جگہ تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ بیوی اور بچے کو یہاں پر چھوڑ کر کے آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا کہ بیوی اور بچے کو اس طرح لق و دق میدان میں، جہاں نہ گھر نہ سایہ نہ پانی نہ جینے کا کوئی سامان نہ کوئی محسن و غمخوار، ایسی جگہ لے جا کر کے چھوڑ کر کے آنے کا حکم ہوا. ظاہر بات ہے کہ بیٹے کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسری بیوی سے
جس سے اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی تھی اور بیٹے سے بے پناہ محبت ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا تھا، خلیل اللہ کا خطاب دیا تھا. خلیل کہتے ہیں اس شخص کو جس کی محبت دل کی گہرائی میں ہو، یعنی بہت جگری اور جس سے دلی تعلق اور محبت ہو، اس کو خلیل کہا جاتا ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل اللہ کا خطاب دیا تھا. اب بیوی اور بیٹے کی محبت دل میں آئی تو اللہ پاک کی طرف سے آزمائش اور امتحان کا فیصلہ ہوا. پہلا امتحان یہ تھا کہ اب بیوی بچے کو لے جا کر کے یہاں سے 1 مہینے کی مسافت پر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آ جاؤ. اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کر کے نکلے اور سفر کرتے 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 اس مقام پر پہنچے جہاں آج بیت اللہ اور مکہ مکرمہ ہے. وہاں پہنچ کر کے اللہ کے حکم پر انہیں چھوڑ کر کے 1 تھیلی میں کھجور اور 1 مشکیزے میں پانی دے کر کے واپس ہونے لگے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب شکستہ دل بیوی بچے کو چھوڑ کر کے واپس ہو رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے محسوس کر لیا کہ ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لپک کر کے گئیں اور پیچھے سے ابراہیم کا کپڑا پکڑ لیا اور پوچھا کہ ابراہیم تم ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو حضرت سارہ نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں. تو حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلا تھا اذا لا یضیعنی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بظاہر جینے کا کوئی سامان نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، مکان نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے اور کوئی انسان نہیں ہے. ایک تنہا عورت اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ، اس حالت میں ایسے مقام پر چھوڑ کر کے جانا، ظاہر بات ہے مرد بھی اس بات کو کی ہمت نہیں کر سکتا اور تنہا عورت کے لیے وہاں رہنا بظاہر ناممکن ہے. لیکن کیسا ایمان تھا حضرت ابراہیم کا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس کی تعمیل کی. اور کیسا ایمان تھا حضرت ہاجرہ کا کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ کہہ دیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے تو کتنا یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ انہوں نے کہا اذا لا یضیعنی، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اب جانا ہو جاؤ. حضرت ابراہیم کو حوصلہ دیا، ہمت دی، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جاؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس ملک شام آ گئے اور یہاں حضرت ہاجرہ کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہ آپ نے 1 سے زائد مرتبہ سن چکے کہ جب کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی بھی ختم ہو گیا، اب ماں بھوکی تو ماں کے بھوکا ہونے کی وجہ سے ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں، بچہ بھی بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا. حضرت ہاجرہ بےتاب ہو گئی، قریب کی پہاڑی صفا پر گئی، چڑھ کر کے دور دور تک دیکھا کہیں آبادی دکھ جائے، کوئی قافلہ آتا جاتا نظر آ جائے، کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن کچھ نظر نہیں آیا. وہاں سے اتری اور دوڑ کر کے مروہ پہاڑی کی طرف گئی، وہاں پر چڑھ کر کے اسی طرح دیکھا، ایسے صفا پر مروہ پر، صفا پر مروہ پر، صفا پر، اس طرح انہوں نے چکر لگا کر کے کوشش کی، پانی تلاش کیا، زندگی باقی رہے، اسباب تلاش کیے، ڈھونڈے، لیکن کچھ ملا نہیں. مروہ پر تھیں، آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کر کے دیکھا تو جہاں بچے کو زمین پر تڑپتا ہوا چھوڑا تھا وہاں کوئی تھا. حضرت ہاجرہ کا دل خوف سے بھر گیا. ایک عورت ذات اور ایسی جگہ جہاں کوئی دوسرا نہیں، کسی اجنبی مرد کا ہونا اس عورت کے لیے نہ جانے کتنے خدشات کا سبب ہوتا ہے. اور پھر مجبوری یہ کہ اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ. قریب آئی اور کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مدد ہو میرے لیے تو میری مدد کر دو.
اس نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور جہاں ابراہیم ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پیر مارا، زمین سے پانی کا چشمہ ابلا جسے ہم زمزم کہتے۔ حضرت ہاجرہ نے مٹی کا گھیرا، ریت کا گھروندا بنا کر کے اسے گھیرا اور پانی کو روکنے کی کوشش کی، اور پھر اس پانی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی کہ یہ بھوک بھی مٹا دیتا ہے، بھوکا آدمی پیے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاسا آدمی پیے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ صرف یہی دو بات نہیں، جبرائیل اور اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ صرف بھوک اور پیاس ہی کے لیے یہ پانی کافی نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کے جس مسئلے کے حل کے لیے یہ پانی پیا جائے گا، نیت کی جائے گی، اللہ وہ مسئلہ حل کر دے گا۔ جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ مقصد پورا ہوگا۔ حضور نے اس پانی کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب ہمارے یقین کی بات ہے کہ اگر ہم 100% یقین کے ساتھ یہ پانی اپنے کسی دنیا اور آخرت کے مسئلے کے حل کے لیے پیئیں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ مسئلہ حل کر کے دے گا۔ اب اسی پانی پر ماں بیٹے کا گزارا ہونے لگا، اور پھر کتابوں میں آتا ہے کہ قافلہ خانہ بدوشوں کا پہاڑ کے اس طرف سے گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، اور ریگستانوں میں یہ پرندے وہی ہوتے ہیں جہاں ان کو پانی ملتا ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ تو پرندوں کا وجود اس بات کی دلیل تھی کہ یہاں آس پاس میں پانی ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو ہر سال ادھر سے گزرتے تھے، ہر سال گزرتے تھے، اور انہیں پورا پتا تھا کہ یہاں پانی نہیں ہے، لیکن پرندوں کو دیکھ کر کے تحقیق کے لیے انہوں نے آدمی بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ پانی ہے کیا۔ ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ پانی ہے، اور تنے تنہا ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ ہے۔ اس نے دیکھا، جا کر کے اپنے قافلے کے سردار کو بتایا کہ وہاں تو پانی کا چشمہ ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو پانی کی تلاش میں نکلے تھے۔ وہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ کیا ہم پانی لے سکتے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شرط کے ساتھ اجازت دی، اور یہ فرمایا کہ تم پانی لے سکتے ہو، لیکن پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، پانی پر حق میرا، ملکیت میری، لیکن تم پانی لے سکتے ہو، میری اجازت ہے۔ پیاسے کو کیا چاہیے؟ پانی چاہیے، چاہے ملکیت میں نہ ہو۔ جب پانی مل رہا ہے تو وہ راضی ہو گئے، اور اس قبیلے نے وہیں پر پڑاؤ اختیار کر لیا۔ اور یہ خانہ بدوش لوگ تھے، جہاں کہیں پانی ہوتا تھا وہاں اس وقت تک قیام کرتے تھے جب تک پانی رہتا تھا، پانی ختم ہو جاتا تھا پھر کسی اور پانی کی تلاش میں آگے بڑھ جاتے تھے۔ لیکن اب یہ پانی ایسا تھا کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا، اس لیے یہ قافلہ وہاں جو بسا تو بس ہی گیا۔ اللہ نے ان کے رکنے اور بسنے کی برکت سے وہاں پر جو ہے آبادی کا فیصلہ فرما لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی دن گزرتے رہے، عمر بڑھتی رہی، اور حضرت ابراہیم بھی اللہ پاک کی اجازت سے وقتاً فوقتاً آ کر کے تحقیق کر لیا کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ حالات رہے، دن گزرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب یہ بچہ دوڑنے بھاگنے کی عمر تک پہنچا، کہ اب یہ دوڑنے لگے، بھاگنے لگے۔ اس عمر میں یہ کتنی عمر ہوتی ہے ہم میں کا ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اندازہ کر سکتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، کسی نے 8 سال کی عمر لکھی ہے، کسی نے 13 سال کی عمر لکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے،
وحی کا مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی یہی ہوتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بے چین ہو گئے، وجہ اس کی یہ تھی کہ بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر کے آئے تھے تو گمان یہ تھا کہ جب کھجور اور پانی ختم تو قصہ ختم، لیکن کچھ مدت کے بعد اللہ کی اجازت سے آئے تو آ کر کے دیکھا کہ یہاں پر تو باقاعدہ ایک قافلہ آ کر کے بس گیا ہے، ایک قبیلہ آباد ہو گیا ہے اور یہاں پر پانی کا چشمہ بھی ہے، اور حضرت ہاجرہ کی زبانی پوری تفصیل بھی مل گئی، اور بیٹے کو بھی دیکھا کہ یہ تندرست ہے، توانا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خبر تھی، معلوم تھا کہ بیٹا ہے حیات اور بیوی بھی ہے۔ خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو صبح اٹھ کر کے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، پھر 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ ایک انسانی جان کا بدلہ اور دیت 100 اونٹ۔ دونوں نے پہلی رات خواب دیکھا 100 اونٹ ذبح کیے، دوسری رات خواب دیکھا 100 اونٹ ذبح کیے، تیسری رات خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اب اللہ پاک کی منشا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں۔ اس ارادے سے ملک شام سے چلے اور آئے مکہ مکرمہ، اور آنے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ میں لیا اور مینا کی وادی میں پہنچے، اور ایک پہاڑ کے نشیبی حصے میں پہنچ کر کے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے؟ اب ظاہر بات ہے ذبح ہونے کے لیے کون تیار ہوگا؟ ہماری سوچ کے اعتبار سے تو یہ ناممکن سی بات تھی کہ بیٹا راضی ہو جائے۔ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان قربان کرنے والا موقع ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر کہ بیٹے تیری کیا رائے ہے، تو بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا آپ وہ کام کر لیجئے جس کا حکم آپ کو دیا گیا، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہ دونوں اطاعت پر آمادہ ہو گئے، فلما اسلما، دونوں تابع دار ہو گئے، اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری پر آ گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لٹا دیا۔ جبین کہتے ہیں اس حصے کو، جبہہ کہتے ہیں پیشانی کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کچھ وصیتیں کی تھی۔ ایک تو یہ کہ مجھے منہ کے بل زمین پر لٹایا جائے، اور اپنی آنکھوں پر آپ پٹی باندھ لیں، اور مجھے جب ذبح کر لے تو ذبح کرنے کے بعد میرے جسم پر جو کپڑا ہے یہ میری والدہ کو دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹایا، اور یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ انہوں نے چھری تیز کر کے بیٹے کے گلے پر رکھ دی، اور سر کے بالوں سے پکڑ کر کے چہرہ اوپر اٹھایا، اور پھر چھری جو ہے گلے پر رکھ دی اور چھری چلا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت چھری گلے پر رکھی اور چلانے کا ارادہ کیا، اللہ پاک کا حکم ہوا حضرت جبرائیل کو کہ جنت سے مینڈھا لے کر کے جاؤ اور چھری کے نیچے سے اسماعیل کا گلا ہٹا کر کے مینڈھے کا گلا رکھو۔ اللہ کے لیے
اور اللہ کے اس مقرب فرشتے کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی. آنے واحد میں کہ چھری گلے پر رکھی ہے اور اب چلانے کا ارادہ ہے. حضرت جبرائیل جنت سے مینڈھا لے کر کے آئے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں چھری کے نیچے مینڈھے کا گلا رکھ کر کے اسماعیل کو ہٹا لیا. حضرت ابراہیم کو پتہ بھی نہیں چلا، انہوں نے چھری چلا دی، گلا کٹ گیا. گرم گرم خون بہا ہاتھوں پر پیروں پر. آنے کے بعد یہ احساس ہو گیا کہ گلا کٹ گیا ہے، ذبح ہو گیا ہے بیٹا. اپنے بس میں جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ کر لیا، اور یہ سمجھ کر کے کہ میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے. آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ مینڈھا ذبح ہوا ہے اور جبرائیل کھڑے اور بیٹا اسماعیل صحت و سلامتی کے ساتھ. اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی اور حضرت جبرائیل نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین، اور ان کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والے اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں آتے ہیں تو اللہ ان کا نقصان نہیں کرتا. اللہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں اطاعت و فرما برداری ہے کہ نہیں، اور جب اطاعت و فرما برداری پر انسان آمادہ اور تیار ہو جائے تو پھر اللہ پاک بندے کی قربانی لیتے بھی نہیں ہے ایسی کہ اس کو گرا گزرے اور نقصان ہو جائے. بیٹے کو اللہ نے ذبح نہیں ہونے دیا، بچا لیا. ذبح ہوا تو مینڈھا ذبح ہوا، اور اللہ پاک کی طرف سے یہ خوشخبری آئی کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور ہم نیکی کرنے والے اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے. اور پھر فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ ابراہیم یہ بہت سخت امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم کامیاب ہو گے. وفدیناہ بذبح عظیم، اور اللہ پاک نے بیٹے کی قربانی کے بدلے میں بڑے مینڈھے کی قربانی کروائی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اسی طریقے پر رکھا کہ اب جب وہ ایام آئیں گے جن ایام میں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کا فیصلہ کیا تھا تو ہر صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب، ہر سال قربانی واجب. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ اگر حضرت ابراہیم کے ہاتھوں حضرت اسماعیل کی قربانی ہو جاتی تو ہر صاحب اولاد کو اپنے بچوں میں سے ایک بچہ اللہ کے نام پر قربان کرنا پڑتا. ظاہر بات ہے یہ حضرت ابراہیم تھے اور حضرت اسماعیل تھے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اس حد تک آگے بڑھے کہ وہ اپنی باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا. ہمارے تو بس کی بات نہیں تھی. اللہ نے کرم فرمایا کہ انسانی جان کے بدلے میں جانور کی جان قربانی کے طور پر قبول کر لی، اور قیامت تک آنے والے صاحب ایمان صاحب نصاب لوگوں پر یہ حکم عائد کر دیا کہ ہر سال تمہیں ان دنوں میں اللہ کے لیے قربانی کرنی. سلام علی ابراہیم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم پر سلامتی ہو، ابراہیم پر سلامتی ہو یا ابراہیم کو سلام ہو. کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکار لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور ابراہیم ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا. انہ من عبادنا المؤمنین. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کے بعد اللہ پاک نے پھر حضرت ابراہیم پر مزید کرم فرمایا. ایک بیٹا دیا تھا، اس کی قربانی کا مطالبہ کیا. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی
تو اللہ پاک کی طرف سے یہ نوازش ہوئی کہ پہلی بیوی حضرت سارہ سے بھی اللہ نے اولاد کی خوشخبری دے دی. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو خوشخبری دے دی اسحاق کی، جو نبی بھی ہوگا اور نیکوکار لوگوں میں سے تو ہوگا. اللہ نے دوسرے بیٹے کی خوشخبری بھی دے دی. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ. کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم اسماعیل اور اسحاق دونوں پر اپنی برکتیں نازل کریں گے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا. اور دونوں کو اولاد دیں گے. اب ان کی اولادوں میں محسن نیکوکار بھی ہوں گے، ایمان والے اطاعت و فرما بردار بھی ہوں گے، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. اور اپنی جانوں پر کھلا ظلم کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، یعنی کافر اور مشرک بھی ہوں گے، اللہ کے نافرمان بھی ہوں گے. اللہ پاک کی طرف سے یہ بشارت آئی. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بھی امید ہوئی اور اللہ نے بیٹا عطا کیا جس کا نام اسحاق رکھا گیا، اور پہلے سے اللہ پاک نے نام دے دیا تھا. اور یہ خوشخبری بھی دے دی تھی کہ ان سے تمہاری نسل چلے گی. حضرت اسحاق کی اولاد سے یہود و نصارہ ہیں. اللہ نے ان کی اولادوں میں بڑی برکت عطا فرمائی. یہود و نصارہ حضرت اسحاق کی اولاد میں، اور اللہ تعالیٰ نے 10,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کی اولاد میں پیدا فرمائے، حضرت اسحاق کی اولاد میں. اور حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی وہ اہل عرب ہے، اس لیے کہ حضرت اسحاق تو وہاں تھے ملک شام میں، ان کی اولاد جو تھی وہ یہود و نصارہ. حضرت اسماعیل تو یہاں مکہ مکرمہ میں تھے، ان کی جو اولاد تھی وہ اہل عرب. اور پھر یہ نسل چلتی رہی اور پھر وہ زمانہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں، نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی اور پھر دن گزرے، اللہ نے نبوت عطا کی، اور پھر اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ آپ کو سارے جہانوں کے لیے نبی و رسول بنایا، اور قیامت تک آنے والی تمام دنیا کے انسانوں کو ان کی امت قرار دیا. جو مانے وہ بھی امت ہے، جو نہ مانے وہ بھی امت ہے. جو مان لے اسے امت اجابت کہتے ہیں، اور جو نہ مانے اسے امت دعوت کہتے ہیں. آپ کو نبوت مل جانے کے بعد پھر پوری دنیا کے انسان آپ کی امت ہے، آپ سب کے نبی و رسول. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق کی اولاد میں اور حضرت اسماعیل کی اولادوں میں اللہ نے برکتیں عطا فرمائی، اور یہ بھی فرما دیا کہ ان کی نسلوں میں برکت تو ہوگی، اور ان کی نسلوں میں ماننے والے اور نہ ماننے والے، ایمان قبول کرنے والے اور ایمان سے انکار کرنے والے، اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار اور نافرمان، ایسی اولادیں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ دراز فرمایا. آج دنیا میں یہود و نصارہ اور مسلمانوں کو ملایا جائے تو سب سے بڑی آبادی ان کی ہے، سب سے بڑی آبادی. پوری دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں عیسائی ہے، سب سے بڑی تعداد میں عیسائی، اور اس کے بعد 1/4 دنیا میں مسلمان بستے. آدھے عیسائی ہیں اور 1/4 مسلمان ہیں، اور پھر کچھ یہودی ہیں، اس کے علاوہ پھر مشرکین اور کافرین. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے ان کے واقعات کو ذکر کر کے یہ بتایا. پیچھے گزرا تھا الا عباد اللہ المخلصین، کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے جو جہنمی نہیں ہوں گے، جنت میں جانے والے ہوں گے. اس میں پہلے جو ہے